کسی گاؤں میں رحیم نامی کسان رہتا تھا۔ وہ بہت نیک دل اور ایماندار تھا۔ اپنی ہی خوبیوں کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ لوگ اپنی چیزیں امانت کے طور پر اس کے پاس رکھواتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق صبح سویرے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک تیلی نظر آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر تیلی اٹھا لی۔ اس نے تیلی کھول کر دیکھی تو وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ کسان تیلی لے کر کھیتوں میں جانے کے بجائے گھر واپس آ گیا اور اپنی بیوی کو بتا دیا۔ جب اس کی بیوی کو یہ معلوم ہوا کہ اس میں اشرفیہ ہے تو اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، ہم یہ تیلی رکھ لیتے ہیں اور فوراً یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شہر جا کر ہم بڑا سا گھر بنائیں گے اور اس میں آرام سے رہیں گے۔ بیوی کے کہنے کے باوجود کسان لالچ میں نہ آیا اور کہنے لگا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اس تیلی کے مالک کو ڈھونڈ کر اشرفیہ اس تک پہنچاؤں گا۔ یہ تیلی تمہیں راستے میں ملی ہے، تم نے کوئی چوری تو نہیں کی؟ اس کی بیوی اسے تیلی رکھنے کے لیے جواز پیش کر رہی تھی، مگر کسان نے بیوی کی بات نہ مانی اور تیلی لے کر باہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے گاؤں کا چودھری ملا۔ وہ کسان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تم اس وقت کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے یہاں نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ کسان نے تمام واقعہ چودھری کو بتایا اور کہا، میں اس تیلی کے مالک کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ اس کی امانت اس تک پہنچا دوں۔ اس کی بات سن کر چودھری مسکرایا اور بولا، یہ تیلی تمہارا انعام ہے۔ یہ سن کر کسان حیران ہوا اور حیرت زدہ ہو کر بولا، انعام؟ مگر کیوں؟ چودھری نے جواب دیا، میں نے گاؤں بھر میں تمہاری ایمانداری کے چرچے سنے تھے، اس لیے میں نے یہ تیلی تمہارے راستے میں رکھ دی تھی، کیونکہ صبح سویرے اتنی جلدی تمہارے یہاں سے کوئی نہیں گزرتا۔ مگر کیوں؟ کسان نے پوچھا۔ تمہاری ایمانداری کو آزمانے کے لیے اب یہ تیلی تمہارا انعام ہے، چودھری نے کہا۔ کسان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود چودھری نے وہ تیلی اس سے نہ لی۔ کسان خوشی خوشی گھر آیا۔ اس نے اشرفیوں کی تیلی اپنی بیوی کو دی اور کہا، اگر میں تمہارے کہنے پر لالچ کرتا تو ہرگز انعام میں یہ تیلی نہ ملتی۔ پھر اس نے چودھری سے ہونے والی گفتگو اپنی بیوی کو بتا دی۔ کسان نے کچھ اشرفیہ غریبوں کو دی اور بیوی کو لے کر شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک گھر خریدا اور کاروبار کر کے خوش اور خرم زندگی گزارنے لگا۔